ہم جب ضرورت کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنے احباب کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو کہ ان کی مدد کر سکتا ہے. اللہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں لیکن زمین پہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. یہ وہ مزاج ہیں ہمارے لینے اور دینے کے جو کہ اصحاب میں ہمیں نہیں نظر آتے. وہ صرف اللہ کی طرف دیکھا کرتے تھے، اوروں کی طرف نہیں. حضرت ابو طلحہ اتنے بڑے صحابی ہیں اور مدینے میں ان کا باغ جو تھا وہ سب سے بڑا باغ تھا اور بہت سرسبز تھا. اپنے باغ میں ایک نماز ادا کر رہے تھے، کھڑے تھے. جب نماز ادا کر رہے تھے تو ایک باغ میں ایک پرندہ جو تھا وہ چہچہا رہا تھا. درخت بہت گھنے تھے تو وہ پرندہ جب چہچہا رہا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان اس پرندے کی چہچہاہٹ کی طرف چلا گیا. آپ نے دیکھا پرندے کو، پھر آپ نے نماز شروع کر دی. جب آپ نماز سے فارغ ہو کے باہر آئے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا نماز ہے میری کہ میرا دھیان خدا سے بٹ گیا. غور کیجیے گا اس بات پہ، میرا دھیان جو ہے وہ خدا سے بٹ گیا. میں نے نماز میں اللہ کی طرف سوچنے کی بجائے پرندے کی چہچہاہٹ کو دیکھا. یہ خیال آنا تھا. باہر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں سارا باغ جو ہے نا یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، جو مسلمانوں کے اندر بانٹ دیجئے. سارا باغ حضرت ابو طلحہ نے ہدیہ کر دیا. کس بات پہ؟ کہ میرا دھیان خدا سے کیوں ہٹ گیا. لیکن غور کیجئے کہ حضرت ابو طلحہ کو اللہ نے کوئی بھوکا تو نہیں مارا، ان کے وسائل تو نہیں کم کیے، اللہ نے ان کو اور دیا اور دیا. حضرت عمر خطاب کا زمانہ تھا. یہ انصاف کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم قدر اور توقیر کرتے ہیں لیکن ان کے قدموں پہ چلنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. ان کے زمانے میں بحرین فتح ہوا اور بحرین سے ان کے گورنر نے ایک مشک بھیجی، عطر کے طور پہ سمجھ لیجیے، مشک کا زعفران بھیجا. جب وہ زعفران آیا تو ان کے گھر میں آیا، بڑا مہنگا تھا، بہت مختصر تھا. تو ان کی جو بیوی تھی حضرت عمر خطاب کی عاتقہ رضی اللہ نے اس مشک کو تولنا شروع کر دیا، ناپنا شروع کر دیا، تولنا شروع، تاکہ میں صحابہ کے حصے بنا دوں، کس کا کتنا حصہ ہوگا اور کون کتنا لے گا. حضرت عمر خطاب کمرے میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ مشک کو بانٹ رہی ہے. تو آپ نے اس کو روک دیا. کہا عاتقہ تم مت کرو یہ کام. کہا کیوں نہ کروں، کیوں نہ کروں؟ کہا کہ تم جب یہ مشک کو بانٹ رہی ہو تو تمہارے ہاتھوں کو مشک لگ رہا ہے. غور کیجئے گا، ہائے 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 ہائے، تمہارے ہاتھوں کو مشک لگ رہا ہے. جب تم اس میں اپنا حصہ ڈالو گی قاری صاحب تو تمہارے ہاتھوں کو جو مشک لگا ہوا ہے وہ زیادہ تمہیں حصہ مل جائے گا. قیامت انصاف ہے، قیامت انصاف ہے. اسے میں اکثر اپنی زبان میں کہتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ اپنے گمان سے بات کہتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ایکسلنس ہے نا، ایکسلنس آف دا ایکسلنس، یہ وہ لوگ تھے جن کا بھروسہ اس قدر تھا اور حساب اور اکاؤنٹیبلٹی اتنی زیادہ تھی کہ اگر تنہائی میں بھی کچھ لگتا تھا کہ ہم زیادہ کر رہے ہیں اسی وقت اس کو روک دیتے تھے. یہ انصاف کرنے کے اندازے ہیں، یہ دینے کے اندازے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ہم نے رحمت مانگی، اللہ نے ہمیں بہت رحمتیں دی ہیں. اس عشرے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے. میں اپنے گمان سے کہتا ہوں، مجھے جتنا اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اس سے اتنا ہی بھروسہ اس بات پہ ہے کہ اللہ نے ہماری مغفرت کر دینی ہے. لیکن اس معاملے میں دینے اور لینے میں اپنے دل کو کشادہ کیجئے. وظائف دینا اور لینا، یقین کیجئے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عاجزی ہے جو کہ ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر کوئی کوشچن ہو میرے ان بچوں میں سے کسی کا بھی، کوئی بھی سوال کرنا چاہ رہا ہو ہماری آڈینس میں سے تو ان کے پاس لے جائیے. کوئی بھی اپنے کسی مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہو. یہ جو وظائف ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی اس طرح سے نہ سنیے گا یا پڑھیے گا کہ یہ کسی صورت میں کوئی معجزہ کر دیں گے. اللہ معجزہ کر سکتا ہے. یہ وظائف آپ کے لیے میڈیسن ہے، دوائی ہے جس کے طور پہ آپ اس کو استعمال کیجیے گا. جی بھیا. السلام علیکم. السلام میرا بیٹا. ماشاءاللہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ نہایت ہی مطلب ہم سب کے لیے رحمت کا باعث بھی ہے اور برکتوں کے لیے بھی ہے. میرے لیے مغفرت کا باعث ہے. جی جی، آپ کے لیے برکت. اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی تقوی کی اور صحابہ اکرام کی، اور ہم لوگوں کے اندر یہ تقوی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا پلیز ذرا کچھ ایک دو چار ڈسکس کر لیں گے تو مہربانی ہوگی. آپ بتائیں گے. دیکھو یہ جو آپ کا سوال ہے نا حضرت، بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ سوال نا ہمارا آج کی ماڈرن ڈیز کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کیپسول ایسا ہوگا جس سے تقوی پیدا ہو جائے گا. ایک کیپسول کا نام ہوگا ایمان، وہ ہم کھائیں گے تو ایماندار بھی ہو جائیں گے. یہ پیدا نہیں ہونا، اس بات کو مد نظر رکھ لیجئے. یہ کہنے سے اگر ہونا ہوتا نا تو میں تمام حکومت کو اس وقت با ایمان کر چکا ہوتا، میں انہیں اکاؤنٹیبل کر چکا ہوتا. یہ نیت کی بات ہے، یہ نیت کی بات ہے. اگر نیت ہے آپ کی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیے. کالر ہے ہمارے ساتھ، ایک ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی
कॉलर नहीं है हमारे साथ, ऑडियंस में से कोई और कोई भी बात करना चाहे। जी मेरे बेटा, जी बेटा। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि मेरे शौहर को गुस्सा बहुत आता है। नाम क्या आपका मेरी बहन? मेरा नाम शहाना। और शौहर का? यूनुस। अच्छा शहाना, यूनस बुनियादी तौर पे गुस्सा करने वाला आदमी है नहीं, ये मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ, लेकिन यूनस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कॉन्शियस है। वो अदब मांगता है, वो बहस नहीं मांगता। और अगर मैं अपनी प्यारी बहन से पूछूं कि ज़ुबान की सही जगह कौन सी है, तो इसका जवाब पता है क्या है? दांतों के पीछे। जुबान जब दांतों से आगे निकलती है ना, तो वो इंसल्ट फील करता है। आपको मेरी बहन सिर्फ मशवरा ये होगा कि इसमें वजीफे से ज्यादा जरूरी होगा आर्गुमेंट ना करना, बहस ना करना। फ्लाई फ्लैपर से मक्खी मरती है ना, तो उसको गोली से मारने की क्या जरूरत है? मोहब्बत से अगर शौहर हलाक हो जाए तो इससे ज्यादा और बेहतर क्या चीज हो अभी सकती तो है? बिलाल भी, मुझे ये डर लग रहा है कि इस सवाल पे भी यूनुस भाई को गुस्सा ना आ जाए कि इस सवाल क्यों किया था। देखिए गिरेबान में झांकना ना शहाना बड़ा मुश्किल होता है, सामने उफक को देखना बड़ा आसान होता है। इसके अंदर झांकते हैं। इंसान अच्छा है और बाप अच्छा है, जिम्मेदार बेटा है। ये जिम्मेदारी का एहसास अगर एक मर्द में हो तो उसमें बुराई कम होती है। उसे सिर्फ आप ये काम कीजिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहां तक। और 3 लफ्ज मैं आपसे और कह रहा हूं, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बारी बारी 100 करके इसको पढ़ते जाइए। यकीन कीजिए आपकी जुबान अपनी जगह पर होगी और उसका गुस्सा अपनी जगह पर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं रुखसाना कौसर बात कर रही हूँ जिला बिहारी से। जी जी बेटा हुक्म कीजिए। सर जी आप इजाजत है मसला शेयर करूँ? जी 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 सवाल कीजिए। सर जी हमारे घर में ना एक प्रॉब्लम है कि यानी कि कर्जा लिए जाते हैं और खाए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो सर नहीं जी है, भाई। इसको प्रॉब्लम नहीं कहते बेटा, इसको हिर्स कहते हैं। हाँ जी सर जी। और सर जी सोने रब की आजमाइश ही है वैसे तो। सर जी भाई का नाम जावेद असलम है, उसकी जुबान में भी लुकनत है। अम्मी का नाम अरशाद बीबी है, अब्बू का नाम मोहम्मद असलम है, मेरी सिस्टर का नाम शबाना कौसर है। अच्छा मैं आप बहनों को और भाइयों को एक तंबीह कर रहा हूँ कि देखो बात सुनो, ये कर्ज लेके खाना जो है ना और फिर अपने पे उधार चढ़ाना, इसका ताल्लुक किसी भी और सूरत से नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने आप को ज़्यादा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अल्लाह से आयत करीमा पढ़ो ताकि अल्लाह ताला नरमी इख्तियार करे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और दूसरी चीज़ जो है वो अपने भाइयों से खुद भी सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह, ये पढ़ो। दोनों चीज़ें इस तरह मुसलसल पढ़ो कि अगर सो नहीं रहे तो इनको पढ़ते रहो। अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा और रहमत भी डालेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बिलाल भी अभी जरा हमारी गेस्ट का टाइम भी हो गया है और मुझे ये इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी खूबसूरत और इतनी ग्रेसफुल आर्टिस्ट हैं, इतनी ज़बरदस्त ये एक्टिंग करती हैं। और कुछ उनके मेरे म्यूचुअल जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि इनमें रूहानियत बहुत ज़्यादा है। सो आज थोड़ी इनकी रूहानियत पे बात भी करेंगे, इनसे बात भी करेंगे। तो ज़ोरदार ताली में वेलकम करेंगे सीमी पाशा को।